کی نماز ادا کریں گے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص قال جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی کلاما اقوله قال قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز عزیز الحکیم۔ قال فہؤلاء لربی فما لی فقال قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی شک الراوی فی عافنی، رواہ مسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدوی آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وظیفہ تو سکھا دیجئے جس وظیفے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لوں، مجھے فائدہ حاصل ہو، وہ خاص وظیفہ میرے لیے آپ تعلیم فرما دیں اور میں اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے ان معاملات کے اندر میں وظیفہ کر لیا کروں۔ تو میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کہو اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت ہی بڑا ہے، اللہ کی بہت حمد ہے، اللہ پاک ہے، جہانوں کا پالنے والا، اللہ غالب حکمت والے کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ وہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرے رب کی حمد ہو گئی، اس کی تعریف ہو گئی، اس کی تسبیح تحلیل تکبیر ہو گئی، یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں اپنا خود مانگنا چاہتا ہوں، اپنے لیے مانگنا چاہتا ہوں، تو میں کیا اللہ سے مانگوں؟ تو میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے روزی دے، مجھے امن نصیب فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ عافنی میں کچھ شک ہے، اس کو امام مسلم نے روایت نقل کیا۔ دیکھیں میں یہ ایک عرض کرتا ہوں، جتنے بھی ہمارے بزرگان دین علماء کرام وظائف ارشاد فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، ان کے اندر بالکل فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے نا حضرت، یہ سب سے زیادہ تیز ترین اثر رکھنے والے وظائف ہیں۔ اس کی وجہ، پہلی وجہ یہ کہ یہ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوئے ہیں۔ حضور نے پھر اس کو تعلیم فرمایا ہے، جو بھی ضرورت مند آیا ہے نا جی، اس کی ضرورت کے مطابق، مجھے شوگر کی بیماری ہے، میں کھاؤں دوائی دل کی مریض کی تو میری وہ بیماری دور نہیں ہوگی۔ میرے سر میں درد ہے لیکن میں دوائی کھاؤں پیٹ درد کی، میرے سر درد کو آرام نہیں ملے گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جو صحابی آئے رزق سے پریشان، مجھے اللہ کا رحم چاہیے، کرم چاہیے، ہدایت چاہیے، امن چاہیے، عافیت چاہیے، یہ سارے سوال کیے اس نے، یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی شکر عافنی۔ اب یہاں سے اندازہ کریں، اللہم اغفر لی ایک لفظ، وارحمنی دوسرا لفظ، واہدنی تیسرا لفظ، وارزقنی چوتھا لفظ، وعافنی پانچ لفظ۔ 5 لفظوں کے اندر یہ ساری چیزیں آپ مجھے مانگ کے دکھائیں۔ یعنی حضور کے اتنے جامع کلمات ہیں، اتنے جامع کلمات، ایک ایک لفظ کے اندر ہماری زندگی کا ایک ایک مسئلہ حل فرما دیا ہے۔ مجھے بھائی اللہ سے مغفرت چاہیے، بحیثیت مسلمان میں گناہ گار ہوں، میرے سے لاکھوں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، عیب میرے اندر، ہزاروں کمیاں کوتاہیاں، مجھے میرے رب کا کرم چاہیے۔ تو وہ کرم کیسے آئے گا؟ اللہ سے مغفرت مانگنے پر۔ آپ کے گھر کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے اولاد کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے رزق کے مسائل حل ہوں گے، یہ سارے کے سارے مسائل اسی وقت آپ کے حل ہوں گے جب اللہ سے آپ مغفرت مانگیں گے۔ ایک لفظ کے اندر حضور نے مغفرت کا ذکر کر دیا۔ پھر وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، اس سے بڑا رحیم و کریم کائنات میں کوئی نہیں۔ حضرت دنیا دار کی ایک جو ہے نا جی وہ عادت ہے، ایک دفعہ کسی کے اوپر احسان کر دے، مرتے دم تک وہ احسان بھولنے نہیں دیتا۔ میں قربان جاؤں، ہر روز میرا رب لاکھوں میرے پہ رحم کرتا ہے، لاکھوں مرتبہ رحم کرتا ہے، لیکن اس نے ایک دن بھی جتایا نہیں میں نے تیرے اوپر رحم کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اس سے بڑا کریم آپ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ پھر وحدینی الہی، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے ہدایت عطا فرما۔
حضرت آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے. آج تو ہر کوئی رکشہ کھولنے والا، ہر کوئی ٹوٹیاں کھولنے والا وہ عالم بن کے جناب ٹی وی پہ اپنی ہدایت دے رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے ہیں. جو فروعی مسائل ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی فرضی واجبی شرائطی طور پر کوئی تعلق نہیں، ایک فروعی مسئلہ ہے، اس کو بالکل جو ہے نا جی فرض عین بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر. اب میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دوں. ایک مولوی تو نہیں تھا، وہ عالم ہوتا تو وہ کبھی ایسی بات نہ کرتا. دنیا دار آدمی، اس کو پتہ نہیں بیچارے کو چلا کہ مجھے شہرت کہاں سے ملنی ہے، تو اس نے کہا چلو مولویوں کو روپ دھار کے میں اس طرح قرآن اٹھا کے کہنے لگا، یہ میرے سر تر قرآن ہے، جیڑا بندہ بغیر رفع یدین دی نماز پڑھ دو ان دی نماز ہی نہیں ہوندی. میں نے یہ کتاب لکھی چھوٹی سی مسائل کے اوپر، نماز کے مسائل کے اوپر. اس کے اندر میں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نقل کیا. حضرت عمر بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رفع یدین نہیں کرتے. حضرت علی کون ہیں؟ وہ حضرت علی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. یہ وہ حضرت علی ہیں جو آخری وقت بھی، غسل کے وقت بھی حضور کے پاس تھے. ہر زندگی کے لمحے میں آقا جی کے اعلان نبوت سے لے کر اس سے بھی پہلے، پرورش حضور نے کی نا آپ کی، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک شیر خدا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے رفع یدین چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے حضور نے چھوڑ دیا تھا. اب جو کہہ رہا ہے خدا کی قسم اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ فتویٰ لگائے حضرت علی کی بھی نمازیں نہیں ہوئی، عبداللہ ابن مسعود کی بھی نہیں ہوئی، عبداللہ ابن عمر کی بھی نہیں ہوئی، عمر فاروق اعظم کے، لاؤ سارے دیتا فتویٰ. مینٹل آدمی، دماغ خراب ہو گئے. یہ علم تم نے پڑھا ہے؟ فروعی مسائل کو اتنے اصولی بنا دیے، اتنے سخت بن گئے. غیر مقلد آدمی سر پہ ٹوپی لے کے نماز پڑھنے کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، آگے میرے سامنے حضور کا فرمان پڑا ہے، ادھر اللہ کا قرآن پڑا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک سر انور سے پگڑی یا ٹوپی نہیں اتاری. یار ایک نبی نے ساری زندگی کام کیا ہے، تجھے وہ کام کرتے ہوئے آر آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے. یہ داڑھی شریف ہے، آپ جناب نے آخری سانس تک اس داڑھی شریف کو نہیں کاٹا. آپ جناب کی آخری سانس تک یہ داڑھی شریف رہی ہے، آج بھی موجود ہے. یار کیا ہو گیا یار؟ اللہ جانے یہ جو بدماشی، میں اس کو بدماشی کہوں گا، بدماشی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. وہ اس لیے آ گئی کہ جو اس اہل کے نہیں تھے ان لوگوں کو اس سیٹ پہ بٹھایا گیا. کام خراب ہو گیا جی. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فرامین میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے کئی ساتھیوں نے کہا ہم نے زندگی میں یہ فرمان آپ کے پہلے کبھی نہیں سنے تھے. میں نے پہلی حدیث سے شروع کیا، چلتے ہوئے پہلی جلد، دوسری جلد، تیسری جلد، چوتھی، حضور کے سارے فرامین کو بیان کیا. میں روٹین سے ہٹ کے اپنے مسلمان بھائیوں کو حضور کے فرامین، حضور کے اعمال، حضور کے جو عادات مبارکی تھی وہ میں عرض کرتا ہوں. جمعہ کے اندر میرے نعرے نہیں لگتے کیونکہ میں کوئی چسکے والی بات نہیں کرتا. میں حضور کے وہ زندگی کے پہلو، قرآن و حدیث کے وہ پہلو جو عام روٹین میں نہیں بیان کیے جاتے میں وہ سامنے رکھتا ہوں. اس میں چسکا نہیں ہے نا. حضرت خدا کے واسطے اس دور کے اندر، اس پرفتن دور میں صرف ایک ہی چیز ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دامن ایسے تھام لو، باقی آنکھیں بند کر لو. جو کوئی حضور کے خلاف بات کرنا چاہے ادھر کان سے سنو، ادھر سے نکال دو، ختم. میرے کان بند ہیں. میں ایک آخری بات کر کے آپ کو عرض کروں. ایک صحابی تھے، مسلمہ کذاب نے ان کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، وہ مسلمہ کذاب کہنے لگا، اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں شہادت دیتا ہوں، محمد آپ سرکار اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. اس نے پھر کہا اس بات کی گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ مجھے سنائی نہیں دیا. اس نے کہا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا ہاں بالکل میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر اس نے پوچھا کیا اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ مجھے سنائی نہیں دیا. اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا. پھر اس نے اسی طرح، اس نے کہا بڑا یار تو مطلبی ڈوریں،
کہ جب میں کہتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں تجھے سمجھ میں آ جاتی ہے، جب میں کہتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں تجھے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اس نے کہا بے غیرت تجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں حضور کے سوا کوئی سمجھ میں نہیں آتا، تو بات کر رہا ہے اپنی نبوت کی، ہمیں حضور کے بعد کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ایمان رکھیں۔ پھر ہدایت، یہ ہدایت آج اللہ، ماں باپ بھی بغیر رفع یدین کی نماز پڑھ رہے ہیں، بہن بھائی بھی بغیر رفع یدین کی نماز ہے۔ ایک پلمبر کو سنا تو انہوں نے رفع یدین شروع کر دی، سر سے ٹوپیاں اتار دی۔ وہ اللہ کے بندے بے ادبی کس راستے پہ چل پڑے ہو؟ وہ خدا کے بندے، حضرت علی کو دین نہیں سمجھ میں آیا، عمر فاروق اعظم کو نہیں سمجھ میں آیا، اس صحابہ جو حضور کے ساتھ رہے ان کو نہیں سمجھ، آپ 14 صدیوں کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جب جاہل لوگوں کو اس سیٹ پہ بٹھا دیا جائے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد